Inshallah, now our student is going to recite the final hadith of Sahih al-Bukhari, and then inshallah our Hazrat Mufti Ismail Kashorvi, Hafizahullah, who has come here to deliver the last lesson on this hadith, is going to deliver the dars, and after that inshallah we're going to have salat here, and then there'll be food. So inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبالسند المتصل منا إلى إمام الهمام الشيخ أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري قال: حدثني أحمد بن إشكاب حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد. اس وقت ہم یہاں پر بیت العلم میں جمع ہیں اور اس وقت کی یہ ہماری مجلس بہت ہی نورانی، بہت ہی برکتی اور بہت ہی اعلیٰ درجے کی مجلس ہے. آپ حضرات بہت دیر سے تشریف فرما ہیں اور آپ حضرات نے یہاں جو چیزیں پیش کی گئی وہ ساری چیزیں سنی اور اس کے اوپر آپ لوگوں نے بہت ہی مسرت کا اظہار کیا، دل جمی کے ساتھ بیٹھے رہے اور سنتے رہے. اس پر میں آپ حضرات کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. اس وقت اس مجلس میں درس بخاری شریف کے ساتھ ساتھ آپ حضرات کو دوسری بہت ساری چیزوں سے لطف اندوز ہونے کا موقع ملا. بہت ساری چیزیں آپ نے سنی، قرات کے اعتبار سے، تجوید کے اعتبار سے، اشعار کے اعتبار سے، حمد کے اعتبار سے، اور حدیث اور حدیث کا درجہ، بخاری شریف اور بخاری شریف کا مقام وغیرہ پہلے کس طریقے سے حاصل کیا جاتا تھا، اور اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں ہماری کمزوری اور ہمارے ضعف کو مد نظر رکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی سہولتیں عطا فرمائی وہ آپ حضرات نے سنا. بزرگوں اور دوستوں، اصل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات اور احسانات کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، اور اس کی آسان صورت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گھر بیٹھے
سہولت کے ساتھ ہمارے لیے قرآن، حدیث، فقہ وغیرہ کی صحیح تعلیم کا جو نظام مقرر کر دیا ہے اس سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اگر اس وقت بھی ہم نے فائدہ نہیں اٹھایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے ناشکروں میں ہمارا شمار ہوگا۔ اس وجہ سے اس وقت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مقام میں، اس جگہ میں، اس حالت میں صحیح تعلیم اور تدریس کا جو نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری منشا کے مطابق پیدا کر دیا ہے، ہمیں اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ جو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں میں ان کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں۔ ان کے لیے جو محنتیں کی جا رہی ہے، مشقتیں کی جا رہی ہے اور جو تکلیفیں اٹھائی جا رہی ہیں، ان کی میں قدر کرتا ہوں اور منتظمین سے بھی کہتا ہوں کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اس وقت اگر آپ کو یہاں پر کوئی ساتھ نہ ملے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگوں کی مساعی جمیلہ کو اللہ جل جلالہ ومن والو دیکھ رہا ہے اور اس کا بدلہ اس وقت ملے گا جس وقت ہم بدلے کے سب سے زیادہ محتاج ہوں گے۔ اس وقت آپ حضرات کے سامنے اس بیت العلم میں جو ایک چھوٹا سا مدرسہ ہے جو یہاں کے لوگوں نے قائم کیا ہے اور اس پر مختلف فنون کی کتابیں اور مختلف فنون کو پڑھائے جاتے ہیں۔ اس سے پہلے یہاں پر فقہ کے سلسلے میں بھی بارہا حاضر ہونا ہوا اور دوسری کتابوں کی ہدایہ وغیرہ کے لیے بھی میں حاضر ہوتا رہا اور آپ حضرات کے سامنے اپنی کوششیں پیش کرتا رہا۔ آپ حضرات نے اس کو پسند کیا، قدر کیا، اس کی میں قدردانی کرتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس وقت بہت زیادہ ہو گیا، ورنہ یہ کتاب جس کو ہم بخاری شریف کے ساتھ موسوم کرتے ہیں، تعبیر کرتے ہیں، یہ کتاب کتنی اونچی ہے اور اس میں کیا کیا محنتیں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے اور کیسے نکات امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس میں رکھے ہیں۔ آج تک شرح ان نکاتوں کو بیان کرتے ہوئے چلے آ رہے ہیں لیکن وہ نکات پورے نہیں ہو۔ ایسی عمدہ کتاب اور اس کتاب کے مصنف حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، انہوں نے کتنی مشقت سے، کتنی محنت سے اور کس طریقے سے اس کتاب کو لکھا، ان کے اوپر کیا کیا مصیبتیں آئی، کیا کیا پریشانیاں آئی، ان ساری پریشانیوں کو برداشت کر کے وہ کتاب لکھتے رہے اور کتاب کو تیار کی اور کتاب کو تیار کرنے کے بعد امت کے لیے چھوڑ کر گئے۔ ان کی پوری تاریخ بھی ہم لوگوں کو معلوم نہیں ہے، حالانکہ ہر جگہ پر کچھ نہ کچھ اس سے ہم سنتے رہتے ہیں۔ اب ان کتاب کا جو مقام ہے وہ یا مصنف کا جو مقام ہے وہ اس کو تو بیان کرنے کا زیادہ وقت نہیں رہا، اس وجہ سے کہ بہت دیر سے آپ تشریف فرما ہیں۔ دوسرے پروگراموں کے سلسلے میں کہیں قوالی کا پروگرام ہو، کہیں کوئی پروگرام ہو، رات بھر چلتا رہے، لوگ بڑے ذوق اور شوق سے بیٹھے رہتے ہیں، کوئی اٹھنے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن دینی پروگرام اگر ذرا لمبا ہو جائے تو ہم اکتا جاتے ہیں۔ میں آپ حضرات کا، آپ کے تحمل کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اتنا لمبا پروگرام ہونے کے باوجود دل جمی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ ابھی مجھے جو وقت دیا گیا وہ صرف 15 منٹ کا وقت دیا گیا اور ظاہر بات ہے کہ ظہر کا وقت بھی ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے اس کتاب کے اختتام کے سلسلے میں میں آپ حضرات کے سامنے مختصر سی باتیں کر کے اس کتاب کو ختم کروں گا۔ بزرگوں اور دوستوں،
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ سب سے اخیر میں باب منعقد کیا ہے، باب نزول الموازین بالقسط لیوم القیامہ۔ اتنا بڑا آدمی اخیر میں جو بات کہتا ہے بہت ہی اونچی بات کہتا ہے۔ آپ حضرات بھی جانتے ہیں کہ دنیا میں بھی جو آدمی کا آخری وقت ہوتا ہے اور اس وقت جو بات کہتا ہے، مرنے سے پہلے کچھ کہتا ہے تو وہ اس کی بڑی قدر و قیمت کی جاتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اس کتاب کے آخر میں یہ باب منعقد کیا، باب نزول الموازین بالقسط لیوم القیامہ۔ کیوں لکھا ہے؟ ابھی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ایک بات ابھی جو میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں، وہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پڑھنے پڑھانے والوں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پورے حالات سے، جو ایمان سے لے کر اخیر تک، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک جو کچھ حالات پیش آتے رہیں گے، ان سب کی حدیثیں میں نے اپنی اس کتاب میں ذکر کر دی۔ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ تم لوگ دنیا میں جو بھی کام کرو، جو بھی عمل کرو، اس عمل کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین پر، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر وزن کر کے توق کر دیکھ لو کہ تمہارا یہ عمل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وزن کے اوپر صحیح اترتا ہے یا صحیح نہیں اترتا۔ اس وجہ سے گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمیں فرما رہے ہیں کہ ہم آئندہ جو بھی کام کریں ان کو اس کتاب میں جو میں نے میزان تمہارے لیے بتا دیے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد تم لوگوں کو بتا دیے ہیں، ان ارشاد کو سامنے رکھ کر کرنا جبھی معتبر ہوگا۔ اگر اس کو چھوڑ کر یا اس کے خلاف کرو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے معتبر نہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پستی سے جس اونچائی پر بٹھایا، جو تزکیہ کیا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو جو مقام دیا، صحابیت کا مقام ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شاگرد، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے اعلیٰ اور اونچے مقام پر پہنچ گئے کہ بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ہر شاگرد سورج اور چاند کی طرح ہے، جس کی بھی تم اتباع کرو گے، جس کی بھی تم اقتداء کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ اس وجہ سے اس زمانے میں تو کسی کو کوئی شک نہیں ہوتا تھا، کوئی شبہ نہیں ہوتا تھا، اور ہر ایک رسل و ہدایت پر تھے، جو بھی کام کرتے تھے وہ صحیح کرتے تھے۔ لیکن حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، یہ شریعت قیامت تک کے لیے ہے۔ اس وجہ سے اور پھر جب یہ دین پھیلتے پھیلتے عرب اور عجم میں پہنچ چکا تو کچھ اپنے اثرات بھی اس میں لے کر آیا، اور بعض حضرات کو شکوک اور شبہات پیدا ہونے شروع ہوئے، اور شکوک اور شبہات جو پیدا ہونے شروع ہوئے اس کی وجہ بھی ظاہر ہے۔ ہم لوگ یہ جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے ہمیں دماغ دیا ہے، اور دماغ بہت ہی اونچی چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دی، اور اسی دماغ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں مکلف قرار دیا ہے۔ بعض چیزیں نہیں معلوم ہوتی ہے لیکن ہم جوڑ کر اس میں سے نتیجے نکال لیتے ہیں، معلوم ہو جایا کرتا ہے۔ لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پہلے باب میں باب کیف کان بدء الوحی کے سلسلے میں بتایا تھا کہ دماغ بہت ہی اونچی چیز ہے،
لیکن دماغ بھی اپنی ایک حد رکھتا ہے، اس حد سے آگے نہیں جا سکتے، اس میں بھی غلطی کا احساس ہوتا ہے، اس میں بھی غلطی ہو سکتی ہے، اور مثال آپ حضرات کو بارہا بیان کیا ہوگا اور سنا ہوگا کہ ریل گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم آگے جا رہے ہیں، لیکن ہمارے سامنے سے درخت جیسے دوڑتے ہماری طرف آ رہے ہیں، محسوس ہو رہا ہے۔ رات کو اگر بادل اور بارش کا موسم ہو تو چاند نکلا ہوا ہوتا ہے، بادل دوڑ رہے ہیں، چاند نہیں دوڑ رہا، لیکن ہمیں محسوس ہو رہا ہے کہ چاند دوڑ رہا ہے۔ اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے سب سے پہلے یہی بتایا تھا کہ وہی سے جو باتیں ثابت ہوگی وہ یقینی ہوگی، لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ وغیرہ نہیں ہوگا۔ اس وجہ سے سب سے پہلے انہوں نے باب منعقد کیا تھا، باب کیف کان بدء الوحی میں، اور وحی کی ساری تفصیلات ہمارے سامنے آئی تھی۔ میں اس وقت یہ کہہ رہا تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ خیر القرون جب تک باقی رہا، وہاں تک لوگوں کو شک اور شبہ وغیرہ کچھ پیدا نہیں ہوا، لیکن بعد میں کچھ لوگ ایسے آئے کہ جنہوں نے اپنے دماغ کو ہی، اپنے عقل کو ہی معیار قرار دیا، جو ہماری سمجھ میں آئے وہ صحیح، اور جو ہماری سمجھ میں نہیں آئے ہم اس کو صحیح نہیں مانتے۔ آج بھی بہت ساری جگہوں پر بہت سارے لوگوں کا دماغ ایسا ہی ہے کہ جو کچھ اس کے دماغ میں آ جاتا ہے وہ سمجھ لیتے ہیں وہی صحیح ہے، اور جو دماغ میں نہیں آتا وہ صحیح نہیں۔ حالانکہ ہمارے دماغ میں آئے یا نہ آئے، حدیث نے، وحی نے، قرآن نے جو کہا ہے ہم اس کو معتبر مانتے ہیں، ہم اپنی عقل کا قصور مانتے ہیں، لیکن حدیث کا یا قرآن کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان میں کسی قسم کی کوئی کمی محسوس نہیں کرتے، اور ہمارا ایمان یہی ہونا چاہیے۔ بہرحال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد دوسری تیسری صدی میں کچھ لوگ پیدا ہوئے، اور ان لوگوں نے اپنے عقل کو معیار ٹھہرا دیا کہ ہماری عقل میں جو آئے وہ صحیح ہے، جو ہماری عقل میں نہیں آتا ہم اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ بہت سارے مسائل ہیں، ان میں سے آخری مسئلہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ذکر کیا کہ یہ دنیا ساری کی ساری فنا ہو جائے گی، اور پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور سارے کے سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک جتنے بھی انسان پیدا ہوئے تھے، اللہ جل جلالہ و امن والوں سب کو پیدا کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہوگا، اور اپنی کرنی اور اپنے اعمال کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہوگا۔ بزرگوں اور دوستو، یہ مسئلہ کہ مرنے کے بعد دوسری مرتبہ پیدا ہونا ہے یا نہیں، یا پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا ہے یا نہیں، قرآن پاک میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ بار بار اس مسئلے کو ذکر کیا ہے، اس لیے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو کافرین تھے وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، وہ فرماتے تھے کہ بس یہی دنیاوی زندگی ہے، کافی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو، باس بعد الموت کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب حساب کتاب ہوگا تو کس طریقے سے ہوگا، کس نوعیت کا ہوگا، کیسے حساب کتاب ہوگا، اور کس قسم کا حساب کتاب ہوگا، اس کے متعلق بھی بہت ساری تفصیلات حدیث پاک میں ذکر کی جا رہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے دعا کی، اللہ حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب ہے۔ ظاہر بات ہے بزرگوں اور دوستو، اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ تم نے اس ہفتے میں کیا 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 ہے، وہ اس کو سناؤ، ہمیں تو پتہ بھی نہیں، لیکن اللہ جل جلالہ و امن والوں کے ہماری پوری زندگی کا ہر سیکنڈ کا، ہر منٹ کا، ہر قول، ہر فعل، ہر عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے
پیش کیا جائے گا اور اس کا حساب دیا جائے گا. بتاؤ کتنی مشقت کی، کتنی مصیبت کی وہ کڑی ہوگی. اللہ جل جلالہ و من والہ ہمارے لیے حساب کو آسان فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں کو درگزر فرمائے. بہرحال یہ حیات بعد الموت، مرنے کے بعد زندہ ہونے کا مسئلہ ہمارے یہاں مسلمانوں کے یہاں بالکل یقینی ہے. اس کو مانے بغیر آدمی مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح ہے، پیدا ہونا کہ پیدا ہو گئے ہیں، اب مرنے کے بعد پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے ہر عمل کا، ہر قول کا حساب کتاب لیا جائے گا. لیکن یہ کیسے لیا جائے گا؟ تو اس سلسلے میں جو بعض حضرات تھے اس زمانے میں، انہوں نے کہا کہ ہم مانتے ہیں کہ حساب کتاب لیا جائے گا، لیکن اس کے لیے تم جو کہتے ہو کہ ترازو میں تولا جائے گا، وزن کیا جائے گا، یہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا. اس وجہ سے کہ بہت سارے اعمال ہمارے ایسے ہیں کہ ہم نے کر لیے اور ختم ہو گئے. بول دیا ختم ہو گیا، اچھا بولا ختم ہو گئے، گالیاں دی ختم ہو گئی. اب اس کا وزن کس طریقے سے ہوگا؟ حساب ہوگا یہ تو ہم مانتے ہیں، لیکن یہ جو تم کہہ رہے وزن ہوگا وہ نہیں مانتے. ان کے لیے انہوں نے انکار کیا. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان حضرات کے اوپر تردید کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ تمہاری سمجھ میں نہیں آتا، نہ مانو، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے حساب کتاب کے لیے پیش ہونا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے تمام اموال، اقوال، افعال جو بھی ہم نے کیے ہیں، چاہے تو وہ موجود ہو یا نہ ہو، ہر ایک کا وزن کیا جائے گا اور ہر ایک کا حساب لیا جائے گا. اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ترجمۃ الباب آخر میں منعقد کیا. دوسری بات یہ یاد رکھیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عادت ہے کہ ترجمۃ الباب میں کبھی قرآنی آیت کو ذکر کر دیتے ہیں، ترجمۃ الباب میں کبھی حدیث پاک کو ہی ذکر کر دیتے ہیں، اسی کو ترجمہ بنا لیتے ہیں. اور کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے اقوال سے بھی کوئی ترجمہ مقرر کرتے ہیں. یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قرآن پاک کی آیت کو ترجمہ میں ذکر کر دیا اور اسی کو ترجمہ بنا لیا نظر الموازین القسط لیوم القیامہ. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عقائد جو ہیں، عقیدے جو ہیں، وہ عقیدے خبر متواتر کے ذریعے سے ثابت ہوا کرتے ہیں، خبر احاد کے ذریعے سے نہیں ہوتے. اور قرآن پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آج تک متواتر طریقے پر پڑھا جا رہا ہے، یاد کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے وہ خبر متواتر ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی وجہ سے یہ آیت ذکر کی کہ قرآن پاک سے معلوم ہوتا ہے کہ نضع الموازین، ہم میزان کو قائم فرمائیں گے. اس وجہ سے گویا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دلیل بھی پیش کر دی کہ قرآن سے جو بات ثابت ہے وہ صحیح ہے، وہاں میزان قائم ہوگا، ترازو قائم کیا جائے گا. اس وجہ سے جو لوگ اس ترازو کے قیام کے انکار کرتے ہیں وہ صحیح نہیں کہتے ہیں، ان کا کہنا صحیح نہیں ہے. اب یہ ترازو موازین کا لفظ استعمال کیا ہے، ایک کو میزان واحد ہو تو میزان کہا جاتا ہے اور جمع ہو تو موازین کہا جاتا ہے. تو معلوم ہوا کہ نضع الموازین بہت سارے میزان، ترازویں قائم کی جائے گی. تو دوسرا سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگا یا بہت سارے ترازو ہوں گے. اس میں بھی دو قول نقل کیے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ایک ہی ترازو ہوگا. جب ایک ترازو ہوگا تو پھر جمع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعزاز کے لیے، احترام کے لیے، جب ہم ایک آدمی کو بھی جمع کے الفاظ کے ساتھ یاد کرتے ہیں
اس طریقے سے وہ ترازو بہت ہی عظیم ہوگا، بہت ہی بڑا ہوگا، اس وجہ سے اس کو واحد ہونے کے باوجود جمع کا صیغہ استعمال کرنا ہے۔ یا دوسرا جواب یہ ہے کہ نہیں، ہر ایک چیز کا میزان الگ الگ ہوگا، نماز کا میزان الگ، روزے کا میزان الگ، زکوٰۃ کا میزان الگ، اور اخلاق حسنہ کا میزان الگ، وغیرہ وغیرہ۔ اس طریقے سے الگ الگ جماعتیں ہوگی، الگ الگ نظام ہوگا، اور الگ الگ سب کا وزن کیا جائے گا۔ اب رہ گئی وہ بات کہ میزان کے لیے، وزن کرنے کے لیے تو جسم و جسمانیت کا ہونا ضروری ہے، اور ہم جو بولتے ہیں اس کا تو جسم و جسمانیت ایک عوارض ہے، اس کا کیسے وزن کیا جائے گا؟ اس کا جواب ہمارے مشائخین فرمایا کرتے ہیں کہ یہ اشکال پہلے تو آج سے 300-400 سال پہلے تو اشکال تھا، لیکن آج کی سائنس نے اس اشکال کو ختم کر دیا، اس لیے کہ آج سائنسی طریقے پر ہوا کو ناپنے کا، روشنی کو ناپنے کا، بخار کو ناپنے کا، حالانکہ سارے کے سارے عوارض ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کو ناپنے کے میزان متعین ہو گئے، اور اس کے ذریعے سے یہ ناپا جاتا ہے۔ تو جب مخلوق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی صلاحیت پیدا کر دی کہ وہ مخلوق ان عوارض کو ناپ لیتے ہیں، تو خالق تعالیٰ اللہ جل جلالہ و امن والوں تو بہت زیادہ طاقتور ہے، اگر وہ اس طریقے سے عوارض کو ناپ لے تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ نضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ فرمایا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلُهُمْ يُوزَنُ، انسانوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا، ان کے اقوال کا وزن کیا جائے گا۔ اب اس وزن میں کس چیز کا وزن کیا جائے گا، تو مختلف اس کے حالات اور مختلف اس کے علائق وغیرہ بیان کیے جاتے ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کرامن کاتبین بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ ہر منٹ کا ہمارا اعمال لکھتے رہتے ہیں، اور وہ جو دفاتر ہیں وہ لکھتے رہتے ہیں، وہ سارے کے سارے دفاتر کا وزن کیا جائے گا، اور جس کا وزن نیکیوں کا بڑھ جائے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا وزن گناہوں کا بڑھ جائے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اپنے استدلال کے لیے، اپنی دلیل کے لیے وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی کا کہ اس کے 99 دفتر، اور ہر دفتر اتنا لمبا کہ جہاں تک نظر پہنچے، اس کا وزن کیا گیا، اور وزن کرنے کے وقت ایک بطاقہ، چھوٹا سا ٹکڑا انگور کے برابر کاغذ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا بھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیش کیا اور کہا کہ اس کا بھی وزن ہوگا۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ 99 دفتر اتنے بڑے پڑے ہوئے ہیں، گناہ سے بڑے پڑے ہوئے ہیں، اس کے وزن کے مقابلے میں ایک بطاقہ، ایک چھوٹا سا کاغذ کا ٹکڑا، اس کا کیا وزن ہوگا؟ اللہ جل جلالہ و امن والوں نے فرمایا کہ نہیں، آج انصاف کا دن ہے، آج ہر ایک کو انصاف ملے گا، ہر ایک کو انصاف دیا جائے گا، ہر چیز کا وزن کیا جائے گا۔ چنانچہ وہ کاغذ کا ٹکڑا پلے میں رکھا جائے گا، اور دوسرے جتنے دفتر ہیں وہ دوسرے پلے میں رکھے جائیں گے۔ بزرگوں اور دوستوں، اس آدمی نے پتہ نہیں کس وقت میں، کس اخلاص سے، کس طریقے سے، کس درد دل سے اس نے کلمہ پڑھا ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا ہوگا، اس وجہ سے اس کاغذ کا ٹکڑے کا جس میں کلمہ ایک مرتبہ لکھا ہوا ہوگا اس کا وزن بڑھ جائے گا، اور دوسرے جتنے بھی دفاتر اس کے ہوں گے اس کا وزن ہلکا ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ تو اس وجہ سے فرماتے ہیں کہ اعمال بنی آدم میں جو دفاتر ہیں، جو رجسٹر جو لکھے جا رہے ہیں نیکی و بدی کے، اس کا وزن کیا جائے گا۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نہیں، جو کچھ ہم عوارض کے طور پر بولتے ہیں ان بولنے ہی کے چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ وزن فرمائیں گے، اور حدیث میں پیش کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جو کام ہم نے کیے تھے انہی کام کو مبدل کر دیا جائے گا، بدل دیا جائے گا جسمانیت کی طرف،
اور اس صورت میں اسی چیز کا وزن کیا جائے گا، جیسے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جس عورت نے اپنی زیورات کی زکوٰۃ نہیں دی ہوگی، اس سلسلے میں تفصیل آتی ہے کہ وہ جو نیکلیس اور وہ جو ہار اپنے گلے میں پہنا کرتی تھی، اسی ہار کو اللہ تبارک و تعالی سانپ کی شکل میں اس کو بدل دیں گے، اور وہ سانپ بھی زہریلا ہوگا، وہ اس عورت کے گلے میں ڈال دیا جائے گا، اور وہ سانپ اس سے کہے گا تو مجھے پہچانتی ہے میں کون ہوں؟ وہ عورت کہے گی کہ مجھے تو نہیں معلوم، تو وہ کہے گی کہ میں وہی تیرا نیکلیس ہوں جو تو بڑے فخر سے پہنتی تھی اور اس کی زکوٰۃ نہیں دیتی۔ تو یہ حضرات فرماتا ہے کہ ہمارے اعمال جو ہیں اسی عمل کو بدل دیا جائے گا۔ نیک عمل کے لیے بھی اس کی مثال موجود ہے، بخاری شریف میں یہ حدیث موجود ہے کہ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ وضو کرے اور وضو کر کے کامل اخلاص کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ پوری طریقے سے متوجہ رہ کر 2 رکعت نفل نماز پڑھے کہ جس میں کوئی وسوسہ نہ ہو، کوئی چیز نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس نماز کے بدلے میں، اس نماز کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں، وہ حدیث بخاری میں آتی ہے، اسی وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ سے نقل کی جاتی ہے، اور کیا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اس کے اوپر عمل بھی کیا۔ ہم لوگوں کی تو عادت ہے کہ حدیث کو ایک کام سے سن کر دوسرے کام سے نکال دیتے ہیں، لیکن بعض خوش نصیب ایسے ہیں کہ جب انہوں نے سن لیا تو اس کے اوپر عمل کر کے وہ دیکھنا بھی چاہتے ہیں کہ کیسا ہوتا ہے۔ حضرت وقت رہا نہیں، ابھی تو باقی شروعات بھی نہیں ہوئی۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہمارے سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور ان کے خلفاء حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت مولانا قاسم نانوتوی، حضرت مولانا شب علی تھانوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وغیرہ جیسے بڑے بڑے اکابر مشائخ ان کے خلفاء ہیں۔ حضرت حاجی صاحب کون تھے، کیا تھے، یہ بھی بہت مستقل ہمارے لیے سننے سمجھنے کی چیز ہے، لیکن ہم کیا ہے توجہ ہی نہیں کرتے۔ بہرحال ان کے خلیفہ تھے، انہوں نے یہ حدیث سنی کہ اگر کوئی آدمی اطمینان کے ساتھ سنت کے مطابق وضو کرے، اخلاص کے ساتھ 2 رکعت نفل پڑھے، تو اس 2 رکعت اخلاص کے ساتھ جس میں کوئی وسوسہ نہ ہو، کوئی دل میں شک شبہ وغیرہ کچھ نہ ہو، اور ایسی صورت میں 2 رکعت نفل پڑھے تو اس 2 رکعت پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو انہوں نے سمجھا کہ مجھے آج اس کے اوپر عمل کرنا ہے اور مجھے اپنی مغفرت حاصل کرنی ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، وقت نہیں رہا، ورنہ ابھی بہت سارے حضرات ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم عمل کی طرف بہت ہی زیادہ سست ہیں، عمل کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ دیکھو یہ ہمارے اکابرین جہاں ان کے کان میں کوئی اچھی بات پڑ گئی فوراً انہوں نے اس کے اوپر عمل کر لیا، اور بہت سارے واقعات خیر انہوں نے ارادہ کر لیا کہ مجھے آج اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اس وجہ سے انہوں نے وضو کیا سنت کے مطابق، ہر سنت کو پورا کیا وضو کرنے میں بھی، اور 2 رکعت نماز پڑھی، اور ایسی کہ جس میں کوئی شبہ، شک، تصور یا اس قسم کی کوئی چیز ان کے دل میں پیدا نہ ہو۔ اور اس طریقے سے ایسی چیزوں کے ہم عامتاً اپنی آنکھوں کو بند کر لیتے ہیں تاکہ کوئی وسوسہ وغیرہ نہ آئے، انہوں نے بھی اسی طریقے سے آنکھیں بند کر کے 2 رکعت نماز پڑھی۔ بڑے آدمی تھے، اس وجہ سے نماز پڑھنے کے بعد دعا وغیرہ سے فارغ ہو گئے، ان کے دل میں خیال آیا کہ میں دیکھوں تو صحیح، حضرت حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، دیکھو تو صحیح کہ میری نماز کی کیا حالت رہی۔ مراقب ہو گئے، یہ حضرات مراقب ہوتے ہیں اور ان کے دل پاک صاف ہوتے ہیں، اس وجہ سے ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دکھلا بھی دیتا ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ انہوں مراقب ہوئے کہ مراقبے میں انہوں نے دیکھا ایک بہت ہی حسین اور بہت ہی جمیل خوبصورت لڑکی عورت ہے، وہ سامنے سے آ رہی،
اور اتنی خوبصورت، اتنی حسین کہ ایسا حسن و جمال دنیا میں کسی عورت میں دکھائی نہیں دیتا. وہ آ رہی ہے لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ اس میں ایک کمی ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، اندھی ہے. بہت دیر تک یہ سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیا ہوا، یہ عورت کیا تھی، اتنی خوبصورت ہے، دنیا کا خوبصورتی تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں، اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ یہ اندھی اندھی کیوں؟ ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے پیر تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت آج میں مراقبہ کر رہا تھا، مراقبہ میں مجھے ایسی چیز دکھلائی دی، میں پریشان ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے، کیا ہوا. حضرت حاجی صاحب تھے، سید الطائفہ ان کو کہا جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں ان کا وفات ہوئی، جنت المعلیٰ میں ان کی قبر مقر موجود ہے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاقے میں. حضرت حاجی صاحب سید الطائفہ تھے، فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں ڈال دیا، فوراً سمجھ گئے کہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا پوچھ رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ معلوم یہ ہوتا ہے کہ تم نے کوئی نماز پڑھی ہے. کہا کہ ہاں عمل کیا ہے. کہا کہ اسی نماز کے عمل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مبدل کر دیا عورت کی طرف، حور کی طرف، لیکن اس میں تم نے آنکھیں بند کر دی تھی، وسوسہ نہ آئے اس وجہ سے انہوں نے آنکھیں بند کر دی تھی، اس میں تم نے آنکھیں بند کر دی ہوگی. کہا کہ ہاں. کہا کہ وہ سنت کے خلاف ہے نماز میں آنکھیں بند کرنا، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو یہ نابینا دکھلائی. بزرگوں اور دوستو، اس واقعے میں دیکھو ہم نے نماز پڑھی تھی، وہ نماز مبدل ہو گئی. اب آپ یہ کہیں تو یہ کہ تصوف کی باتیں ہیں، ہم نہیں مانتے، ہمیں تو قرآن حدیث کی دلیل چاہیے. تو اس کے لیے بھی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا کہ جنت چٹیل میدان ہے، جو تم وہاں سبحان اللہ کہو گے، الحمدللہ کہو گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے میں ایک درخت یہاں پر اگائے گا. تو ان تمام چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم نے جو اعمال کیے ہیں جو اور عرضی چیزیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مبدل کرے گا. اچھے کام کیے ہیں تو اچھی شکلوں کی طرف، اور اگر برے کام کیے ہیں، گالی دی ہے، برا بلا کہا ہے، تو پھر وہ آپ نے سنا ہوگا کہ جہنم کی چنگاریاں ہوگی، وہ گدھے سے بڑی ہوگی اور اتنی اونٹوں سے بڑی ہوگی، اور ایسا ہوگا وہ ہوگا. وہ سارے ہمارے اعمال ہیں جو ہمارے اعمال اس صورت میں بدلے جائیں گے. بہرحال امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر اس مسئلے کو یہاں ذکر کیا، اور اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان سارے اختلاف کو سامنے رکھ کر فیصلہ سنایا. وَأَقْوَالُ بَنِي آدم یوزن، انسانوں کے جو اقوال ہے جو ہم عرضی سمجھتے ہیں کہ بول لیا بات ختم ہو گئی، کہا کہ وہ ختم نہیں ہوگا، اسی کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وزن کیا جائے گا، اور کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے اس کا حساب ہوگا. اور جس کی نیکیاں بڑھ جائے گی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا. بہرحال اسی سلسلے میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں کہ جو بہت ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبوب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ ہے. اگر کسی آدمی کو معلوم ہو جائے کہ میری محبوبہ کو یا میرے حبیب کو یہ چیز پسند ہے تو ہر آدمی اسی کو کرنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر یہ بتایا گیا کہ اللہ جل جلالہ کو یہ دو کلمے بہت زیادہ پسندیدہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن. اور ظاہر بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی تو بہت ہی اونچے مقام والی ہے، تو بہت ہی اونچی چیز ہوگی، وہی ان کو پسند آئے گا.
ہم چھوٹے آدمی ہیں، چائے اور مٹھائی سے بھی راضی ہو جاتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کیا ہے پین یا بڑا وزیر اعظم ہو، ان کو چائے اور مٹھائی سے خوش نہیں کیا جاتا، ان کے لیے تو ہیرے زیورات اور ڈائمنڈ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک بتا کہ نہ یہ بات نہیں ہے، حبیبتان الرحمن خفیفتان اللسان، زبان پر بہت ہی ہلکے آسانی کے ساتھ جتنی مرتبہ بولنا چاہو آسانی کے ساتھ ادا کر سکتے ہیں۔ بعض الفاظ مختصر ہوتے ہیں لیکن اس کو اگر زبان سے ادا کرنے جاؤ تو زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ اس کی بھی بہت ساری مثالیں حضرات کے سامنے ہیں، بولتے بولتے آدمی دوسری زبان لڑکھڑا جاتے ہیں، لیکن یہ الفاظ ایسے آسان ہیں کہ بولتے چلے جاؤ، تمہاری زبان پر ذرا بھی وزن نہیں آئے گا، لڑکھڑاہٹ پیدا نہیں ہوگی۔ خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان، کہا کہ جب اتنا آسان ہے، اتنا ہلکا ہے، تو پھر اس کا وزن کیا ہوگا؟ جس میں زیادہ الاجرتوں بقدر التعب، عربی کا مقولہ ہے کہ جتنی زیادہ مشقت اٹھاؤ گے اتنا زیادہ ثواب ہوگا، تو جب اس میں مشقت ہی نہیں تو ثواب کیا ہوگا؟ کہا کہ یہ بات نہیں، بلکہ اتنا آسان ہونے کے بعد وہ میزان میں بہت ہی زیادہ ثقیل ہوں گے، بہت ہی زیادہ وزن والے ہوں گے۔ دیکھو یہی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ہے، اس کا وزن جنت میں کیا جائے گا اور یہ وزن بہت زیادہ بڑا ہوگا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب کتاب دینا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمارے ہر عمل کا، ہر چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں حساب ہوگا۔ اس وجہ سے دنیا کی زیب و زینت میں مشغول ہو کر سب کچھ بھول مت جاؤ، بلکہ یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں جانا ہے، اور وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہمیں حساب دینا ہے۔ اور اس وقت اگر ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑی ہوگی تو ہمارے لیے فائدہ ہوگا، اور اگر خدا نہ خواستہ اس وقت ہمارے نامہ اعمال اگر خالی ہو گیا یا اس میں ہلکا پن آ گیا تو بزرگوں اور دوستوں وہاں کوئی مدد کرنے والا نہیں، کوئی ہمیں بچانے والا نہیں الا ماشاء اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی کتاب کو بھی اس کے اوپر ختم کیا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کے الفاظ میں بھی بہت سارے نکات وغیرہ ہیں، لیکن وقت زیادہ ہو گیا، اس وجہ سے اسی پر ہم اپنی کتاب کو ختم کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلے تو میں مبارکبادی پیش دیتا ہوں ان طلباء کو، ان لوگوں کو جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ محبت رکھتے ہوئے حدیث کی کتابوں کا، اور حدیث کی کتابوں میں سب سے بڑی کتاب بخاری کا پڑھنے کا انہوں نے اہتمام کیا۔ پورے سال تک، کبھی 2 سال تک، جتنا بھی زمانہ گزرا ہو، میں جانتا ہوں کتنی مشقت سے انہوں نے پڑھا ہوگا، کتنی مشقت سے انہوں نے اس معمول کو پورا کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس محنت کو قبول فرمائے، اور انہی کی وجہ سے آج یہ خوشیوں بھرا دن ہم کو دیکھنے کا موقع ملا، جب اللہ جل جلالہ و امن والوں نے تمہاری طالب علموں کی، تمہاری تھوڑی سی محنت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام دنیا میں ہمیں دکھلایا، تو اللہ کی ذات سے ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ جل جلالہ و امن والہ اس کا بہترین بدلہ ہمیں قیامت میں عطا فرمائیں گے، اور وہاں بہت بڑی مسرت حاصل ہوگی۔ طلباء کے ساتھ ساتھ مبارکبادی پیش کرتا ہوں ان اساتذہ کرام کو، وہ بھی ہماری طرح دنیا میں مصروف ہے، دنیاوی مشغلیں ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، لیکن ان سارے مشغلوں کو چھوڑ کر صرف حدیث کی نشر و اشاعت کے لیے یہ لوگ جو محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، بہت ہی زیادہ ان کے اوپر بھی مشقت ہوتی ہے، اور خاص کر کے یہاں کہ جہاں دوسری کسی طرف سے کوئی اعانت، مدد، نصرت نہیں ہوتی، ایسے وقت میں وہ خود لگے ہوئے ہیں، کوئی مدد کرے یا نہ کرے، کوئی ہمارے عمل کو اچھی نگاہ سے دیکھے یا نہ دیکھے، بس ہمارے میں ایک ہی جذبہ ہے کہ اللہ کا کلام ہے، رسول کا ارشاد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس میں لگے ہوئے ہیں۔ آج یہ لوگ
بہت ہی زیادہ مشقت میں ہے. یہ مدارس، یہ مکاتب، یہ جو کیا دینی تعلیم کے جو مراکز ہیں دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زیادہ ضرورت مند ہوتے ہیں. ہم اپنے پیسوں کو دوسرے دنیاوی عیش و آرام میں بہت کثرت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، لیکن مسجد مدرسے میں 10 پاؤنڈ لینا ہمارے لیے بہت بھاری پڑ جاتا ہے. بزرگوں اور دوستوں، ایسی چیزوں کو ہماری مالی مدد کی بھی ضرورت ہے. ہمیں مالی مدد بھی کرنی چاہیے اور ایسے مدارس کو، ایسے مکاتب کو ہمیں قائم کر کے اور زیادہ درست کرنا چاہیے تاکہ ہماری یہ اولاد جو آئندہ کی کیا ہے ہماری شریعت کے نمائندے ہیں ان کو ہم صحیح تعلیم اور تربیت کر سکیں. اس کے ساتھ ساتھ بیت العلم کے لیے بھی، اس کے پانیوں کے لیے، اس میں مدد کرنے والوں کے لیے، اس کے منتظم کے لیے بھی میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اس کام کو جو صدقہ جاریہ کا تم نے شروع کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو قائم اور دائم رکھے اور اللہ تبارک و تعالی اور بچوں کو اس کی طرف متوجہ فرمائے اور قرآن کی، حدیث کی، فقہ کی جو یہاں پر تعلیمیں ہو رہی ہے یا جو تربیتیں ہو رہی ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو اور مزید کمالیت کے ساتھ، کامل کے ساتھ پورا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی ہماری دنیاوی زندگی کو بھی درست فرمائے اور آخرت والی زندگی کو بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں کامیابی عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. مجھے 10 منٹ دے گئی تھی لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت برکت دے دی. 2 بج گئے. ٹھیک ہے، دعا فرمائیں. درود شریف اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا وسندنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا مولانا محمد وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشى وعين لا تدمى ونفس لا تشفى ومن هؤلاء الأربعة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. اللهم اخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. یا اللہ، ہم بہت گنہگار ہیں، بہت ہی خطا کار ہیں، بہت ہی سیاہ کار ہیں. یا اللہ، ہم دنیا میں پھنس گئے ہیں. یا اللہ، تیرے ابتلا میں ہم ناکام ہو گئے ہیں. یا اللہ، ہم سچی توبہ کرتے ہیں، پکا عہد کرتے ہیں، پھر تیرے در پر ہم سر رکھے نہ رہے ہیں اور سچی توبہ کر رہے ہیں. یا اللہ، اب تک کے ہمارے سارے گناہ، ہر صغیرہ کو، ہر کبیرہ کو، عمدن کو، نسیانن کو، نفسانی گناہ کو،
शहवानी गुनाह को, जो भी गुनाह किए हैं या अल्लाह हम सच्ची तौबा करते हैं, हमारे सारे गुनाहों को महज अपने फजल और करम से माफ फरमा दे, हमारी पूरी पूरी मगफिरत फरमा दे, हमारे आबा व अजदाद की मगफिरत फरमा दे, हमारे बीवी बच्चों की मगफिरत फरमा दे, हमारे घर वालों की मगफिरत फरमा दे, हमारे महल्ले वालों की मगफिरत फरमा दे, हमारे शहर वालों की मगफिरत फरमा दे, हमारे मुल्क वालों की मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह हमारी और पूरी उम्मत मोहम्मदिया की मगफिरत फरमा दे। या अल्लाह हमें आइंदा तमाम गुनाहों से बचने की शहादत और तौफीक नसीब फरमा दे। या अल्लाह तो अपने हिफ्ज़ व अमन में हमें ले ले, नफसानी और शहवानी या शैतानी तमाम उमूर से तो हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तेरे अलावा कोई हिफाजत करने वाला नहीं है। या अल्लाह पूरी उम्मत बहुत ही मुसीबत में मुब्तला है। या अल्लाह हर जगह से उनको आजमाया जा रहा है, हर जगह से जिल्लत अदा की जा रही है, हर जगह से बेइज्जती की जा रही है। या अल्लाह हम जानते हैं कि ये हालात तेरे अहकामात को छोड़ने की वजह से और तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को छोड़ने की वजह से आए हैं। या अल्लाह हम कैसे भी हैं लेकिन तेरे हबीब के हम उम्मती हैं। या अल्लाह अपने हबीब के तुफे पूरी उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर हाल फरमा दे, पूरी उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर रहम फरमा दे, फजल फरमा दे, करम फरमा दे, एहसान फरमा दे। अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़िल इस्लाम वल मुस्लिमीन वख़्ज़ुलिल यहूद वन नसारा वल मुशरिकीन, अल्लाहुम्मा शत्तित शमलहुम, अल्लाहुम्मा मज़्ज़िक़ जमअहुम, अल्लाहुम्मा अंज़िल बिहिम बअसकल लज़ी ला तरुद्दु अनिल क़ौमिल मुजरिमीन। या अल्लाह जहाँ कहीं भी तेरा दीन का काम हो रहा है और खुसूसन इस मदरसे में या अल्लाह कुरान और हदीस की खिदमत हो रही है, इसी तरीके से जहाँ कहीं भी कुरान पाक की हदीस पाक की खिदमत हो रही हो या उसका या अल्लाह तो उसकी पूरा तकाफुल फरमा, उनकी ज़रूरियात को गैब से पूरा फरमा, पढ़ने वाले को पढ़ाने वाले को इखलास नसीब फरमा, हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की नुसरत का और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के फैलने का सबब और जरिया बना। या अल्लाह हम तो बहुत ही गुनहगार हैं। या अल्लाह रियाकारी और उज्ब हमारे अंदर पड़ा हुआ है। या अल्लाह हमने जो काम किया है वो रियाकारी ही से हुआ है। या अल्लाह हम तुझी से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी सारी रियाकारी को, सारे उज्ब को महज अपने फजल करम से दूर फरमा दे, कामिल इखलास नसीब फरमा दे और कामिल इखलास से हमारे हर काम को कबूल फरमा कर हमारे लिए ज़ख़ीरा आखिरत बना दे, ईमान के साथ दुनिया से जाना नसीब फरमा। या अल्लाह इस वक्त इस मजमे में या अल्लाह जो हाथ उठाए हुए तुझसे मांग रहे हैं, या अल्लाह बहुत सारे तेरे नेक बंदे भी होंगे जिनकी एक बात को तू पूरी तरीके से कबूल कर लेता है। या अल्लाह उनके फेल में हमारी पूरी दुआ को कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमें जो परेशान हाल है इनकी परेशानी को दूर फरमा, हमें जो मुसीबत ज़दा है की मुसीबतों को दूर फरमा, हमें जो मोहताज है उनकी हाजतों को पूरा फरमा। या अल्लाह हमें जो औलाद से परेशान है उनके औलाद को रुश्द व हिदायत अता फरमा। या अल्लाह जो औलाद के तालिब है उनको नेक साले औलाद नसीब फरमा। या अल्लाह हमारे घरों में परेशानियां हैं उन परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह बेबरकतियों को दूर फरमा। या अल्लाह महंगाई और सख्ती से हमारी हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू ही गैब से हमारी हिफाजत फरमा, हमें तेरे अहकामात की पाबंदी नसीब फरमा, तेरे हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और तरीकों के मुताबिक हमें जिंदगी गुजारना नसीब फरमा। या अल्लाह जिन लोगों ने हमको दुआ के लिए कहा है, लिखा है, या उनका हम पर हक है या उनका हम पर एहसान है या वो हमसे दुआ के मुतमन्नी है, या अल्लाह तो अलीम और खबीर है, सबकी हालतों से वाकिफ है। या अल्लाह उनकी तमाम जायज हाजात को गैब से पूरा फरमा, परेशान हाल की परेशानियों को दूर फरमा, मुसीबत ज़दा की मुसीबतों को दूर फरमा, हमें ईमान कामिल नसीब फरमा और कामिल ईमान के साथ इस दुनिया से जाना नसीब फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिही व बारिक वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। Just one or two announcements before we finish, inshallah. Alhamdulillah,
this year. This is the fourth group of students who are completing their studies. There is one male student and there are two female students upstairs as well. Inshallah, they will carry on their program. And now, I heard from our teacher as well that when the Prophet ﷺ was sending Mu'adh radiallahu anhu to Yemen, then he was preparing him. And one of the ways of preparing the student to send them out for the service of Deen was also tying the imam around the head. To act upon that, inshallah, we're going to also do that here to the student who is graduating today, inshallah. This is our student Muhammad Labib Anwar Abu Tahir Muhammad Abdul Salam. There are some female students upstairs there carrying on their program a bit differently. So now we're going to have the adhan, and 5 minutes after the adhan we're going to pray salat. Everybody might not fit here. If the Jamaat Khana becomes full, then inshallah you can go to the tent. There'll be another congregation there. And after salat, all food will be served in the tent. So please everybody, make sure you eat and go. There's no rush for everybody or anyone to finish early. You can feel free, stay here. After food, there'll be tea, coffee for everyone as well. So don't rush. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح
لا